ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے بلاک لور میں جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے زیر اہتمام ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ واضح رہے میٹنگ جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے ضلع صدر اور سابق ایم ایل اے حویلی شاہ محمد تانترے کی زیر قیادت اور سابق سرپنچ حاجی محمد اکرم کی زیر صدارت میں منعقد ہوئی۔ منعقدہ میٹنگ میں ضلع ایکٹنگ صدر الحاج بشیر خاکی، ایس ٹی سیل کے صوبائی صدر چودھری سفیر، ایس ٹی سیل کے بلاک صدر و سابق سرپنچ کامران بشیر، سابق سرپنچ عبدالجبار تانترے اور حاجی محمد اکبر کے علاوہ پارٹی کے دیگر ورکران اور کارکنان سمیت علاقہ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں میٹنگ میں شمولیت کی۔ دوران میٹنگ جہاں علاقہ کے مختلف عوامی مسائل پر غور و خوض کیا گیا، وہیں اسمبلی انتخابات میں اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اہم معاملات پر گفتگو شنید ہوئی۔ منعقدہ میٹنگ میں مقررین نے مخالفین کی جانب سے کہے گئے الفاظ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سیاست کی آڑ میں کسی کی عزت اور وقار اچھالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ محمد تانترے نے اپنے دور اقتدار میں ضلع پونچھ اور بالخصوص منڈی تحصیل میں تاریخ ساز کام کیے ہیں، جس میں ڈگری کالج منڈی، انڈور اسٹیڈیم منڈی، جیڑا اسکیم، متعدد ہائر سیکنڈری اسکول، لورن تا توشہ میدان سڑک، لورن کے لیے گنڈولا اور سولر پلانٹ پروجیکٹوں کی مرکز سے منظوری و دیگر ترقیاتی کام سر فہرست ہیں، جن سے عوام بخوبی آشنا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں جموں و کشمیر اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور اسمبلی انتخابات میں جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے حق میں زیادہ سے زیادہ ووٹ دے کر اپنی پارٹی کو کامیاب کریں۔ اس حوالے سے جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے ضلع صدر اور سابق ایم ایل اے حویلی شاہ محمد تانترے نے کہا کہ جموں و کشمیر میں اپنی پارٹی واحد ایسی پارٹی ہے جو جموں و کشمیر کی صحیح سمت میں قیادت کر سکتی ہے اور اپنی پارٹی کے قائد سید الطاف بخاری ہی جموں و کشمیر کے وزیر اعظم بننے کے قابل ہیں، چونکہ سید الطاف بخاری غریب عوام کا درد سمجھتے ہیں اور عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جاری کردہ اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا خیر مقدم کرتے ہوئے مرکزی سرکار سے اپیل کی کہ جموں و کشمیر میں اگر لنگڑی حکومت بنانا مقصد ہے تو پھر اسمبلی انتخابات کرانا ہی بے سود ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد جموں و کشمیر ریاست کا درجہ بحال کر کے یہاں کی عوام کے ساتھ انصاف کرے، ورنہ جموں و کشمیر کی عوام کے تئیں آپ کے اس سلوک کو تاریخ کے سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا اور جموں و کشمیر میں یوں مزید شخصی راج نافذ نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر اپنی پارٹی کا یہی منشور ہے کہ ہماری سرکار آنے پر جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے 500 یونٹ بجلی مفت، پینشن 1000 سے بڑھا کر 5000 کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ میرج اسسٹنٹ اسکیم کے تحت بچیوں کو ان کی شادیوں سے قبل ہی معاونت فراہم کی جائے گی اور دیگر سہولیات دینے کے لیے بھی وعدہ بند رہیں گے اور اپنی پارٹی کی جانب سے جموں و کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ کام کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے پیش ہے ہماری رپورٹ۔ یہاں بھی ایک میٹنگ رکھی تھی ہم نے، کچھ ساتھیوں کو بلایا تھا کہ اگر الیکشن ہونے والا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اسی آسان پہ ابھی ہماری میٹنگ چل رہی تھی تو شیڈول بھی اس کا اناؤنس ہو گیا ہے الیکشن کا۔ الحمدللہ خوشی آئند بات ہے، یہاں پہ گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے عوام سے ناانصافی کی گئی ہے، آج بھی میں مرکز سے کہوں گا کہ ان کی نیتیں ابھی بھی صاف نہیں ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ جیسے جیسے الیکشن کا شیڈول بننے جا رہا ہے تو لیفٹنٹ گورنر کو زیادہ پاورفل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی مرکزی حکومت کے لیے کہ جن جمہوری اقدار کو لے کر یہ ملک آزاد ہوا تھا، جس کو قربانی دی تھی ہندو نے بھی، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں نے، سب نے مل کر، تو ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ جمہوریت کے جو حقوق ہیں وہ ان کا سب کو حقدار ہیں اس کے۔ تو اگر ہمیں وہ یہ لنگڑی ریاست دیں گے تو اس سے بہتر ہوگا کہ الیکشن ہی نہ کروائیں۔ اگر وہ یہ چاہیں کہ یہاں کا چیف منسٹر ایک ایس ایچ او کو ٹرانسفر نہ کر سکے تو پھر یہ اسٹیٹ، یہ الیکشن، یہ سب انہیں کو ہوا۔ ڈیلیڈ جسٹس از ڈینائڈ جسٹس، لیکن پھر بھی چلیے کوئی بات نہیں، 6 سال کے بعد ہم الیکشن ہم سے اس سے جمہوری اقدار سے ہمیں محروم رکھا گیا۔ اب الیکشن ہونے جا رہا ہے تو میں مرکزی سرکار سے پھر گزارش کروں گا، یہ کسی بھی صورت میں ملک کے حق میں نہیں ہوگا کہ آپ اس کو ایک کٹ پتلی سرکار بنائیں۔ تو یہ ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ، اس کو نافذ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ اس بھارت کا ایک حصہ ہیں، ہمیں اپنے ملک پہ ناز ہے، ہمیں ملک کی اقداروں پہ ناز ہے، ہم نے ہر وقت اپنے ملک کی وفاداری کا دم بھرا ہے۔ ہم بھی حقدار ہیں کہ جو گجرات کے لوگوں کو سہولیات میسر ہیں، حقوق میسر ہیں، جو مہاراشٹر کے لوگوں، دہلی کے، ہریانہ، پنجاب، ہمیں تو اس سے زیادہ چاہیے، زیادہ نہیں تو کم سے کم ایٹ پار ان کے برابری ہونا چاہیے۔ یہ بی ٹیم، اے ٹیم، یہ صرف جموں کشمیر میں ہوتا ہے، کبھی آپ نے ہریانہ میں نہیں سنا، چندی گڑھ میں نہیں سنا، آپ نے پنجاب میں نہیں سنا، ہماچل پردیش میں، مہاراشٹر میں، بنگال میں، بہار میں کہیں نہیں سنا۔ یہاں کے جھوٹے مکار لیڈر جنہوں نے اس ریاست کو ستیہ ناش کر دیا ہے۔ بدقسمتی ہے ہمارے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی کہ الطاف بخاری جیسا ہیرا وہ پہچان نہیں پا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے جب بھی وہ وزارتیں لی تو اپنی قابلیت کا سکہ جمایا، اور آج بھی آپ نے سنا، میں نے ابھی کہا کہ عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے؟
आवाम किस चीज़ से जूझ रही है, आवाम किन मुश्किलात का सामना कर रही है। कभी फारूक अब्दुल्ला साहब से आपने नहीं सुना, उमर अब्दुल्ला साहब से, गुलाम नबी आज़ाद महबूब जी से नहीं सुना। ये सईद अल्ताफ़ बुखारी है जो घरों में अंदर के दर्द को जानते हैं, गरीब को दर्द के गरीबी से उठ कर वो अमीर बने हैं, उनको एहसास है उसका। उन्होंने कहा मैं पेंशन का 1000 का 5000 कर दूंगा, उन्हें कहा 500 यूनिट बिजली के मुफ्त करूंगा, उन्हें कहा 3 सिलेंडर हर घर को पहुंचाऊंगा, उन्हें कहा मैरिज असिस्टेंस में 50,000 के बजाय इंश्योर करूंगा, शादी से पहले हर घर में 1 लाख रुपए पहुंच जाए। किस लीडर ने और कहा? ये गमाज है, उस लीडर के दिल में दर्द है। ये कौन सी बात है? यही जमातें जो इस वक्त बात कर रही हैं, ये इलेक्शन होने दो, हमें पता है ये फैब्रिकेटेड एक ये होगा, ये एक इलेक्शन जो होगा फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, 10 पहले किसी के होंगे 12, ये लोग दौड़ेंगे, उनके पाँव चाटेंगे कि हमें कोलिशन में लो, हमें हुकूमत बनाने दो। यही लीडर आप देखेंगे 20 दिन के बाद। अवाम पुंछ ने ये फैसला करना है कि उनको VIP MLA चाहिए, सूटेड बूटेड वेल फर्निश्ड, ऊंची गाड़ी वाला, या उनको एक खादम चाहिए जो उनके साथ बैठकर उनके दुख सुख में शरीक हो। इसका फैसला अवाम पुंछ ने करना है, जिसको वो पसंद करेंगे उसको वोट दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।